نے کہا کہ جو مدینہ منورہ میں 40 نمازیں ادا کرنے کی فضیلت سرکار نے جہنم کی آگ کے حرام ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے، کیا یہ پورے مدینے کی فضیلت ہے یا مسجد نبوی کی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی قید لگائی ہے کہ جس نے میری اس مسجد میں 40 نمازیں ادا کی تو یہ مسجد کے ساتھ مقید ہے، اس لیے مسجد میں ہی ادا کریں گے تو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ جو مطلب ڈلیوری کے سلسلے میں جو دائیاں ہوتی ہیں یا ڈاکٹر ہوتی ہیں جو ڈلیوری کیسز لیتی ہیں، یہ گائنالوجسٹ جو یہ کہہ رہی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بعض نے کہا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے عورتوں کو اس میں جانا اور اس کا علم حاصل کرنا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، اس طرح اپنے پاس سے فرض کفایہ بنا لینا یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ مطلب اگر فرض کر لیں کہ ایک عورت نے یہ مہارت اس میں حاصل کر بھی لی، اس کی پیچیدگیوں کو سمجھ بھی لیا، تو کراچی کی اگر عورتیں نکال لی جائیں تو میرے خیال میں 1.5 کروڑ تو بنی جائیں گی تقریباً، کیونکہ عورتوں کی تعداد عموماً زیادہ ہوتی ہے، اور ان میں اگر شادی شدہ نکال لیں 50 لاکھ بھی آپ نکال لیں، اور 50 لاکھ میں سے اگر 25 لاکھ کے بھی بچے پیدا ہو رہے ہوں تو اندازہ کریں کہ ایک عورت کیا کرے گی۔ تو یہ فرض کفایہ وغیرہ اپنے پاس اس طرح کہنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ یہ علم حاصل کرنا ہمیں یہ کہنا چاہیے، اور میرا بھی ذہن یہی ہے کہ یہ بچیوں کو ضرور علم حاصل کرنا چاہیے، اور اس کے لیے بچیوں کے الگ ادارے بھی ہونے چاہیے، اور جب تک الگ ادارے نہیں ہیں ایجوکیشن کی، بالکل اس فیلڈ کے اندر اجازت دینا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جب عورتیں ڈاکٹر ہوں گی، اور یہ ایک ہی شعبہ نہیں، ہر شعبے کے اندر ڈاکٹر ہونی چاہیے تاکہ عورتوں کا علاج عورتیں ہی کریں، ورنہ بعض اوقات اس میں بھی کافی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کو فرض کفایہ کہنا یہ اپنے پاس ایک زیادتی ہوگی۔ یہ کہتی ہیں کہ کوئی خاتون اپنے پھوپھی اور پھوپھا کے ساتھ حج پر جا سکتی ہیں؟ تو نہیں جا سکتی ہیں، کیونکہ پھوپھا جو ہوتا ہے وہ اجنبی ہوتا ہے، پھوپھی سے تو رشتہ ہے، اور وہ گویا کہ ان کے لیے نامحرم ہوگا، اور عورت کے لیے شرعی لحاظ سے محرم بنتی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ان کے ساتھ نہیں جا سکتی ہیں، گھر پر رہیں یا مطلب کسی اور محرم کے ساتھ جائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کو بیٹھے بٹھائے وسوسے آتے رہتے ہیں، پتہ نہیں اللہ ہے نہیں ہے، کیا حکم شرع ہوگا، کیا یہ کفر تو نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ تو کنفرم ہے کہ جب تک صرف وسوسہ ہے تو کفر نہیں ہے، جب تک کہ آپ یقین کا درجہ اس کو نہ دیں۔ یقین کا درجہ کیا ہے؟ کہ قلب جو ہے آپ کا 100% وہ اس طرف ہو جائے کہ ہاں خدا نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ کسی مسلمان کو کیسے ہی وسوسے آئے، یہ یقین تک کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا کہ وہ مطلب جو ہمارے مسلم عقائد ہیں اس کے خلاف کے اوپر دل مطمئن ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، ہمیشہ تذبذب چلتا رہے گا، اور یہ تذبذب اگر وسوسے سے آ رہا ہے اس پہ کوئی شرعاً گرفت نہیں ہے، بلکہ یہ بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ ایمان کی علامت ہے، اور جتنا آپ اپنے آپ سے اس کی وجہ سے لڑتے رہیں گے، مشقت میں مبتلا ہوتے رہیں گے، آپ کی درجات کی بلندی کا سامان مسلسل ہوتا رہے گا۔ اس لیے گھبرائے نہیں، اس میں کوئی کفر واقع نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ وسوسے کیوں آ رہے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم عقیدہ سیکھتے نہیں ہیں۔ جتنے ہمارے مسلمان بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں، ان میں سے ہزارہا ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی بھی اپنے دین اسلام کے بنیادی عقائد کو باقاعدہ کسی استاد سے ایک مستند کتاب کے ذریعے حاصل نہیں سیکھا ہوگا، حاصل نہیں کیا ہوگا۔ اس لیے میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ اجنبی ہوتے ہیں، اپنے دین سے اجنبی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے دین سے وہ اپنائیت اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہ اپنائیت پیدا ہی نہیں کی ہے کہ جو ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے، دین کے قریب کرتی ہے، اور معرفت وسیعہ کا سبب بن جاتی ہے۔ تو ہم بس مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ایک ڈاکٹر کے ہاں بچہ پیدا ہو تو یہی کہیں گے کہ یہ پیدائشی ڈاکٹر نہیں ہوگا، اس کو پورا پڑھنا پڑے گا تب ڈاکٹر بنے گا۔ انجینئر کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو جب تک یہ انجینئرنگ پوری نہیں پڑھ لے گا انجینئر نہیں ہو سکتا، خالی باپ کے انجینئر ہونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن دین کے معاملے میں ہمارا یہی اصول ہوتا ہے کہ چونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو عقیدہ خود بخود سارا ہمارا ٹھیک ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقیدہ آپ کو باقاعدہ سیکھنا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ وسوسے جو پیدا ہوتے ہیں اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت حاصل نہیں ہوتی ہے، اور ہم نے بس جو سطحی طور پہ اللہ کو پہلے جانا ہوتا ہے یا اطراف میں کچھ تھوڑا بہت پڑھ لیا ہوتا ہے، اس کے حساب سے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر شیطان کو اسپیس تو ملتی ہے جگہ میں ذہن کے اندر، تو وہ اس میں پھر وسوسے ڈالتا ہے، قلب میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ تو بنیادی پہلی چیز یہ ہے عقیدہ بما دلیل آپ سیکھیں باقاعدہ کسی استاد کے ساتھ، اور دوسری چیز اچھی صحبت۔ ہم اچھی صحبت میں نہیں رہتے ہیں، الٹی سیدھی صحبتوں میں ہوتے ہیں خراب قسم کی، تو پھر شیطان زیادہ آسانی سے ہم پر حاوی ہو سکتا ہے، اور تسلسل سے یہ ہمارے ذہن کے اندر خیالات آتے ہیں۔ پاکیزہ صحبت ہوگی، علم دین بھی سیکھ رہے ہوں گے، پاکیزہ گفتگو سنتے ہیں تو ذہن سے گندگی دور ہو جاتی ہے، پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، اور پاکیزہ جگہ پر شیطان نہیں آیا کرتا۔ ان چیزوں پہ بھی توجہ کریں، خالی بیٹھے ہوئے کانپ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، مفتی صاحب بڑا دل میں وسوسے ہیں، میں کافر نہ ہو جاؤں۔ اچھا، تدارک کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ بیٹا جوان ہے، بیمار پڑا ہوا ہے، تڑپ رہا ہے بستر کے اوپر، اور آپ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کیا کروں جی، بڑے بچے کی حالت خراب ہے۔ بھائی کیا کریں گے آپ؟ فوراً ایمبولینس کو فون کریں گے، اس کو ڈالیں گے، ایمرجنسی میں لے کر جائیں گے، ڈاکٹر سے رجوع کریں گے، یہ کام کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن یہاں پر صرف کانپتے رہو اور کچھ بھی نہ کرو، خود بخود ہی کچھ ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ نہیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھائی جان؟ تو اس لیے توجہ فرمائیں، اور فوراً سے پیشتر کسی اچھے مستند عالم دین سے رجوع کر کے جو صحیح العقیدہ ہو اس سے اپنے عقائد کو اس کو پڑھیں باقاعدہ اور سیکھیں۔ میں چند ٹاپکس آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اللہ کی ذات، صفات، آسمانی کتابیں، نبوت، رسالت، نبی، رسول، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت۔
یہ جو میں نے آپ کو دیکھیں تقریباً یہ 9-10 موضوع بن گئے ہیں، ان کو آپ کم از کم یہ کہ پورا اچھی طریقے سے سمجھیں، ان کے بارے میں تھوڑی سی اونچ نیچ کسی اچھے عالم دین سے، تاکہ آپ کے وسوسے ختم ہو جائیں۔ ایک